رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں؟ نبی کا نماز جنازہ نہیں ہوا، اس لیے کسی نے بھی نہیں پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے، صحابہ کرام جاتے تھے درود و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ کیوں نہیں ہوا، اس میں کیا حکمتیں تھیں، یہ الگ موضوع ہے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی قبر مبارک ہے، ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو، منڈے پورا دن، منڈے کی رات یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات، پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات، اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، جس کا چیپٹر عمل الیوم واللیلہ بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، اس میں پوری تفصیل ہے، اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا۔ مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا، ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد دعا، پھر درود شریف پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں، عورتوں نے الگ سے پڑھا، بچوں نے الگ سے پڑھا۔ تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا، سب نے پڑھا، لیکن امام کوئی نہیں تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ نہیں، باقاعدہ جنازہ ہوا جیسے کہ جنازہ ہوتا ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں جو کچھ روایات ملتی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ 57 حدیث نمبر 6367، امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن الکبریٰ جلد 4 صفحہ 264، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل حدیث نمبر 397، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید جلد نمبر 24 صفحہ 397، اسی طرح مسند امام احمد جلد نمبر 34 صفحہ 365 پر ایک طویل روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا حال بیان ہوا ہے۔ نے فتاوی رضویہ کے اندر علماء کے 2 قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اس طریقے سے نماز جنازہ نہیں ہوا جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا تو ایک ایک کر کے صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آتی، وہ درود پاک پڑھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور چلی جاتی، پھر دوسرے آتے پھر پڑھتے، پھر تیسرے آتے وہ پڑھتے، اس طرح ایک گروہ آتا پھر دوسرا گروہ وہ جاتا دوسرا گروہ آتا، اس طریقے سے سب درود پاک پیش کرتے رہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئی تھی، اور نماز جنازہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ولی شرعی یہ جنازہ نہ پڑھ لے یا اس کی اجازت سے نہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت تک دوبارہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ولی پڑھ لیتا ہے یا اس کی اجازت سے دوسرے پڑھ لیتے ہیں تو اب نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ یہ باقاعدہ اسی طریقے سے ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے، اور صحابہ ایک ایک کر کے یعنی ایک ایک جماعت آ کے پڑھتی جاتی، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ آخری تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ بھائیو، شروع ہی میں عرض کر دوں کہ آج کی گفتگو ذرا ڈیٹیل ہے، اس لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اتنی انٹرسٹنگ ہوگی کہ یہ گفتگو تیار کرتے ہوئے پھر اس کی میں نے جب پریکٹس کی تو مجھے خود بڑا لطف آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور تدفین سے متعلق یہ وہ ساری انفارمیشنز ہیں جو عموماً ہمیں نہ کتابی شکل میں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں، نہ ویڈیوز کی فارم میں۔ ہماری آج کی گفتگو 2 پورشنز پہ مشتمل ہوگی۔ پورشن نمبر 1 میں ہم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پہ 3 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پورشن نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ۔ ان میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جستہ جہاں پر کسی حدیث کی ایکسپلینیشن کے لیے مزید حدیث کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو صحیح عقائد ہیں ان کو بھی ڈیڈکٹ کروں گا، اور اہم جو فقہی احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا۔
اور آج کی گفتگو کی جو کرٹیکلٹی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی اس اناؤنسمنٹ کو ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، قطعاً حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسی بیرونی امداد پر، چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لانچ کرے اور کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات کو یہاں پہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور بھائیو، یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے، وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ، کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں۔ میں تقریباً اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2007 کے اینڈ تک، آلموسٹ 31 سال تک، 31 ایئرز تک بریلوی رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میرا دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اور ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیع کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ آج بھی جس کی بھی کوئی حق بات ہے میں قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر میں کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف دیکھتا ہوں تو پازیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے۔ اور بھائیو، یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کے لیکچر کے پورشن نمبر 1 کی طرف، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو، صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، چاہے وہ اہل سنت کے ہاں ہوں خواہ اہل تشیع کے ہاں، اجماع امت ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا، ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی سوموار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی سوموار ہے۔ ولادت کا سال 571 عیسوی ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے تقریباً 540 سال کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا سال جو ہے وہ 632 عیسوی ہے، 11 ہجری۔ اور ولادت کی جو تاریخ ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں الگ سے لیکچرز دے چکا ہوں، چاہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہو، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اہل تشیع کے ہاں اصول کافی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو سحری کے وقت پیدا ہوئے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں اس پر متفق ہیں۔ پریکٹیکلی پھر جو روند مارنی شروع کی ہے دونوں طرف سے، اہل تشیع نے 17 ربیع الاول گھاڑ لیا، اور اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے کہا 9 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا جی 10 محرم ہے، کسی نے کہا جی رمضان المبارک ہے، اور اس قسم کی فرقہ وارانہ چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کر دیں۔ حالانکہ میں نے یہ ثابت کیا ہے، میرا ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 12 رکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول مان لے تو بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ یہ پیدائش کا دن تو ہے لیکن وفات کا دن نہیں ہے، وفات ربیع الاول میں ہی ہوئی، پہلے عشرے میں ہوئی، لیکن اس کی ڈیٹیل ہے وہ کنفرم نہیں ہے، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا سنت طریقہ کیا ہے، ان تمام ٹاپکس کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والی رات میں 1433 ہجری میں بمطابق 4 فروری 2012 کو 2.25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 63، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، وہ 63 تھا، اور آج کا انشاءاللہ مسئلہ نمبر 163۔
اور یہ مسئلہ 63 ہزاروں لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں آ چکے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاپک ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں، اس میں بھی میں نے ڈیٹیل نشست ریکارڈ کروا دی تھی، یہیں پر 16 اور 17 ربیع الاول 1435 ہجری کی درمیانی رات میں 18 جنوری 2014 کو ہماری جو ربیع الاول کی نشست تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے کی اس ٹاپک پہ ریکارڈڈ مسئلہ نمبر 5 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ موجود ہے۔ لیکن آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر اتنی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دیے جانے کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنائے جانے کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو مانتے ہیں، ایک چیز کا وہ انکار کر دیتے ہیں، جنازہ تو ہے ہی نہیں جی۔ تو اس لیے اس کو میں نے ٹاپک بنایا ہے الحمدللہ۔ تو یہ آج 17 دسمبر اور 17 ربیع الاول یہ دونوں کوانسائیڈ کر گئے ہیں۔ اس دفعہ ربیع الاول جو ہے وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ منڈے کے دن آیا اور 12 دسمبر کا دن بھی تھا، تو یہ آج 17 ربیع الاول اور 18 کی درمیانی رات اور 17 دسمبر 2016 کو ہمارا ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 163، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنازہ اور تدفین سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے قرآن حکیم اور 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کرنا یہ کوئی میری فیبریکیشن یا بدعت نہیں ہے، نہ میری کوئی یہ ایجاد ہے۔ سیم اسی ٹاپک کے اوپر سینکڑوں محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باب باندھے ہیں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وفات اور وصال کا جو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگائے جاتے ہیں، وہ اگلا میں علمی پوائنٹ بھی انشاءاللہ 3 نمبر ڈسکس کروں گا۔ یہاں میں درجنوں احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن پنجتن پاک کی نسبت سے میں 5 حوالے آپ کو دیتا ہوں وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے ٹاپک چیپٹر بنا کر احادیث کی کتابوں میں لکھنا۔ پہلا ریفرنس ہے صحیح بخاری میں، کتاب المغازی چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ پورا ایک باب موجود ہے، اس کا نام ہی ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے پتہ کون سی آیت لکھی ہے؟ سورہ الزمر آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے، پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ انک میت وانہم میتون۔ اور اس چیپٹر میں امام بخاری نے کل 46 احادیث لی ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4428 سے 4473 تک۔ دوسرا ریفرنس سنن نسائی الکبرى کا ایک مکمل چیپٹر ہے میرے بھائیوں، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ چیپٹر اب اردو زبان میں آ چکا ہے۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں لیکن آپ میرا ظرف بھی دیکھیں، ہم علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تحکیم کے ساتھ ہے۔ اور شیخ زبیر لیزئی صاحب کہ چونکہ وہ شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں پہ انہوں نے تحکیم کی ہے۔ یہ اردو زبان میں بہت بڑی ایک ایفرٹ تھی، اس کی ضرورت تھی، اور اس میں تمام احادیث میں موجود ہیں، جو اس میں نہیں موجود تھی میں انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ ہے کتاب وفات النبی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر، اور یہ وہی سنن نسائی الکبریٰ ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، فضائل صحابہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے فضائل قرآن بھی ہے، اور عمل الیوم واللیلہ بھی ہے، اور کئی چیپٹرز ہیں جو اب یہ تمام جتنے میں نے گنوائے یہ اردو زبان میں الحمدللہ آ چکے ہیں۔ اس میں جو وفات النبی والا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں کل احادیث ہیں 47 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک، کل 47 احادیث ہیں۔ تیسرا ریفرنس ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو جامعہ ترمذی ہے، ایک شمائل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن پہ انہوں نے کتاب لکھی۔
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 417 احادیث ہیں، وہ بھی چھپ چکی ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ اردو زبان میں، اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے شمائل ترمذی. اس میں بھی پورا چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ڈیٹیل سے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے اوپر احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اوپر کس جگہ پہ آپ کی تدفین ہوئی، پوری ڈیٹیل موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسوں سے فارغ ہو کے پھر مطلب جو کوئی پڑھے ہوتے ہیں سب کوئی پلا چھڑ دینے، باہر نکل کے اندر جنازہ ہوئی نہیں. یعنی یہ بنیادی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں. چوتھا ریفرنس ہے مشکات المصابیح، جس کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. یہ بھی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک .com پہ 6294 احادیث کا مجموعہ 3 جلدوں پر 18 MB کی 3 فائلز ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اس میں بھی میرے بھائیوں آخری جلد میں پورا ایک چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5956 سے لے کر 5972 تک کل 17 احادیث ہیں، 17 احادیث. پانچواں ریفرنس امام البیہقی کی کتاب، جو امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں. امام حاکم المتوفا 405 ہجری اور امام بیہقی المتوفا 458 ہجری. ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، مشہور کتاب ہے، میں نے اکثر لیکچرز میں اس کا تعارف کروایا ہے. اس میں کل 200 احادیث وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے چیپٹر میں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3088 سے لے کر 3286 تک 199 احادیث، اور یہ سب سے ڈیٹیل چیپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری دن تھے مرض سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ احادیث اس میں موجود ہیں. اشک بار آنکھوں سے یہ پڑھنے والا چیپٹر ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو وہ کریٹیکل ایشو جس کی وجہ سے ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور ان کی پبلک، میں ان سے یعنی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان کی انوالومنٹ ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کی عقیدت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بس صرف ایگزیجریشن پائی جاتی ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر دوسروں کو گستاخ رسول کہنا، اگر کوئی کہہ دے وفات النبی تو کہتے ہیں دیکھو جی تو گستاخ ہو گئے ہیں. وصال النبی لفظ استعمال کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، یہاں بھی تقریباً 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیلنج لے جائیں، مختلف شہروں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں. میرا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی محدث سے وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ ثابت کریں. سب کے سب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے آئے ہیں. وصال النبی کے لفظ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جب بد عقیدگی آپ بناتے ہیں جی وہ وصل ہوا تھا، موت تو واقعی نہیں ہوئی، جس طرح کہ قاسم نانوتوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور جمال قاسمی ان کے مریدین کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. آب حیات ان کی حیات النبی والے لیکچر اس ٹاپک کے اوپر کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح نکلی نہیں، گلے میں اٹکی ہوئی تھی. اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث عباس رضوی صاحب نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، 550 صفات کے اوپر تقریباً. میں نے یہ ساری کتابوں کو ڈسکس کیا تھا حیات النبی والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 5 کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ دیوبندیوں کے اوپر ٹانٹ کرتے ہوئے اہل حدیث کو کہا ہے کہ ہم تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں ہم بریلوی، لیکن دیوبندی تو آپ کی روح نکلنا بھی نہیں مانتے، تو آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں لگتے ہو؟ جس طرح کہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے اپنی پوری تگو دو جو ہے نا البریلویہ کتاب میں بریلویوں کے خلاف کی، اور ان بزرگوں کو رحمہ اللہ اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں جن بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں اور بد عقیدگیاں احمد بریلوی صاحب سے بھی بڑھ کر تھی دیوبندیوں کے بزرگوں کی. لیکن جب انسان تعصب کی آنک پہن لے تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں. وہ جس طرح کے کہا کرتے تھے یہودی کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے، قرآن حکیم نے ان کی بات نقل کی ہے. حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن بت پرست تو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب انسان تعصب میں اتر آئے تو پھر اس طرح کی بات کرے گا، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے تو ہو کہ اصل بات کیا ہے. اور جی خام بریلوی صاحب فتوے لگاتے تھے، خام خانی لگاتے تھے. آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی. الحمدللہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جن کو میں مجدد مانتا ہوں الحمدللہ، میں نے پورا لیکچر ان کی دفاع پر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 80 اہل سنت پاک .com پر. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حق گو عالم دین، انہوں نے حسام الحرمین میں
अहमद बरेलवी साहब अलमुतवफ़ा 1340 हिजरी मुताबिक 1921, उन्होंने जितनी गुस्ताहाना इबारतों पे फतवे लगाए थे देवबंद के ऊपर, उन तमाम फतवों को शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी एंडोर्स किया है कि बिल्कुल ये गुस्ताहाना इबारतें हैं, हम इस मामले में अहमद बरेलवी साहब के साथ हैं। इतनी जुर्रत होनी चाहिए ना। हक बात। वैसे तो कहते हैं जी बुखारी में हदीस है कि शैतान भी इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा बताए तो ले लो, आज शैतान बताए तो ले लो, और कोई कलमा को आपके दूसरे फिरका किसी और पार्टी से बताए फिर आप ना लो। तो ये मैं इतनी बातों के बाद मैं कहूंगा कि बिल्कुल धोखा दिया है बरेलवी अवाम को उनके उलमा ने कि ये विसाल का लफ्ज बोलना चाहिए, वफात का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। और ये मेरा चैलेंज है क़यामत तक के लिए कि मुझे किसी मुहद्दिस से ये चीज दिखाएं। हमने तमाम मुहद्दिसीन के हवाले दिए, वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ये तो मैं मुहद्दिसीन की बातें कर रहा था, मैंने 5 रेफरेंसेस किताबों से दिए हैं। अब मैं आपको कुरान और सुन्नत से इसका हवाला देता हूं। जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से जो सही मुस्लिम में हदीस है 553 कि जो शख्स वुजू करने के बाद एक बार पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैं 8 रेफरेंसेस देने लगा हूं, जिनमें से पहले 3 रेफरेंसेस कुरान हकीम से होंगे और अगले 5 के 5 रेफरेंसेस सही बुखारी से होंगे, ताकि शक ही ना रहे किसी को। बुखारी से बाहर नहीं मैं जाऊंगा, कुरान हकीम से 3 रेफरेंसेस और 5 जो है वो सही बुखारी से, जिसमें यह बात खुलकर सामने आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के लिए कभी भी विसाल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। 4 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। नंबर 1 वफात, नंबर 2 मौत, नंबर 3 फारकत दुनिया यानी दुनिया से फारिग हो गए, नंबर 4 खरज मिनत दुनिया, दुनिया से तशरीफ ले गए। यह नहीं है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, खरज मिनत दुनिया ये अल्फाज है सही बुखारी के अंदर। अब ये 8 रेफरेंसेस आप सुने। पहला रेफरेंस सूरह यूसुफ से आयत नंबर 101 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा जरा क्लोज हो जाए मेरे भाइयों, बात थोड़ी ठंड है तो हर एक बंदे की ख्वाहिश है, यानी कि ये 160 तक लोग आ जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे हो, इंशाअल्लाह ताला जो है वो जगह बन जाएगी। देखें ना, कुर्बानी करें, आगे हैं आगे हो, शाबाश माशाअल्लाह। सबको अंदर आने का ही मौका दें, थोड़ा आप जोर लगाएंगे तो 180 तक भी लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह बीच में, तो आप ये एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने ज्यादा लोग होंगे ठंड नहीं लगेगी। पहला रेफरेंस है सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीन और आसमान के पैदा करने वाले। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, तू ही मेरा पुष्ट पनाह है इस दुनिया में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे फौत करना मुसलमानों के साथ, मुस्लिम हालत में, ताबे फरमान हालत में, व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन का साथ नसीब फरमाना। इसमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर ने अपने लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल फरमाया? तवफ़नी, मुझे फौत करना, विसाल फरमाना नहीं, फौत करना। दूसरा रेफरेंस सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, पर्टिकुलरली इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर एक रसूल ही। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इनसे पहले भी कई रसूल गुजरे हैं। अफ़ इन माता, अगर इनको मौत आ जाए, विसाल नहीं, अफ़ इन माता, अगर इनको मौत आ जाए। और इसका तर्जुमा अगर उर्दू में हम लिंग्विस्टिक में करेंगे, अगर ये मर जाएं। अब अल्लाह ताला ने तो विसाल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, या कत्ल कर दिए जाएं। अब ये हमारे बरेलवी उलमा होते तो अल्लाह को भी मशवरा देते नाऊज़ु बिल्लाह कि ये कत्ल का लफ्ज ना इस्तेमाल करो, शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करो। बिल्कुल फकी ले लो, इंशाअल्लाह ताला हाजमा होगा। क्योंकि लेक्चर सुन के बड़े लोगों के पेट में दर्द होगा तो मैं फकी साथ साथ देता जाता हूं, ताकि अगर किसी का हाजमा खराब होना शुरू हो जाए तो लेके अल्लाह को भी मशवरा दें कि अफ़ा इम माता औ क़ुतिला, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं। बरेलवी होते तो कहते हैं अल्लाह थोड़ी चीज अमेंडमेंट करो, अगर ये विसाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं। अच्छा, फिर कहेंगे अल्लाह कह सकता है, आप नहीं कह सकते। दूसरी तरफ कहते हैं देखें जी, अल्लाह ने कभी या मोहम्मद नहीं कहा। अल्लाह भी जो है ना वो या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल का फकी ला लो। उत्थे तो नहीं ख्याल आंदा
کہ اللہ بھی نہیں کہتا ہوں, اللہ نے پھر کیوں کہہ دیتا؟ اور یہ یا محمد والا بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت میں الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے, یا رسول اللہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں نے حدیث شفاعت پہ پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 88B ahlsunnatpak.com پہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے حدیث شفاعت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم لوگ اپنے پاؤں پہ الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی غزوہ احد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی, کئی لوگوں نے تلواریں پھینک دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے, اپنے اوپر احسان کیا ہے, اگر نبی دنیا سے چلے جائیں, اگلے انبیاء بھی چلے گئے, تم دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو کوئی بھی اپنے قدموں پر الٹا پھر گیا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو, شکر گزاروں کو. تیسرا ریفرنس ہے سورہ الزمر آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انک میت وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر قیامت والے دن تم اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے, پھر اللہ تعالیٰ فائنل فیصلہ کر دے گا. یہ 3 ریفرنسز قرآن حکیم سے. اب اگلے جو 5 ریفرنسز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں صحیح بخاری سے, پیچھے ان کو گنجائش رہ جاتی ہے, صحیح والا چکر بھی ختم. چوتھا ریفرنس صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3668, امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مشہور خطبہ ہے, جو آج انشاءاللہ میں نے کور بھی کرنا ہے اگلے پورشن میں حدیث نمبر 12 کے تحت. انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ایک تقریر کی, پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی اور مسجد میں آ کے تقریر کی. یہ 2 آیات انہوں نے بھی پڑھی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور سورہ الزمر آیت نمبر 30 جو ہم نے کور کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات, خبردار آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ, یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بھائی, اللہ نہیں نے. ایز فار ایز امتی از کنسرن, ہمارا سٹیٹس اور سیدنا ابو بکر صدیق کا سٹیٹس برابر ہے. مرتبے کی بات نہیں کر رہا, امتی ہونے کا سٹیٹس. گستاخی اگر ہم کریں گے وہ بھی ہوگی, حضرت ابو بکر کریں گے تو وہ بھی گستاخی ہوگی. تو یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ, تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے, وصال فرما گئے. نہیں کہا انہوں نے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کو موت نہیں آئے گی, انسان کو تو موت آنی ہے. تو یہ آپ دیکھیں, مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت کرتا تھا صحابہ میں؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اس طرح راسخ کیا کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے. ایک فرضی کیس بنایا, یہاں ہم ان کو کوئی فرضی بات بنا کے سمجھائیں, کہتے ہیں جی دیکھو کولوں گلا بنا دینا, تو چلیں یہ دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ صرف نہ صرف بات کی بلکہ اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات بھی کوٹ کی. 5واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 3700, امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خلیفہ دوئم. پہلے خلیفہ کا بھی سن لیا, دوسرے خلیفہ کا بھی سنیں. جب ان کو زخم شہادت لگا جس میں وہ تقریباً 1 ہفتے تک زندہ رہے, پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 شخصیات کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا. اور ساتھ وجہ بھی بتا دی, الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ 6 ہستیاں ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی, دیکھیں وصال کا لفظ نہیں استعمال کیا, وفات, وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 کے 6 بندوں پر خوش تھے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بندے بھی تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے وفات کے وقت,
انہوں نے بعد کام بھی پایا جے. ان 6 بندوں سے خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک. اور پہلے نمبر پہ مولا علی کا نام لیا. یہ رافضیوں کے لیے بھی پھکی ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. چھٹا ریفرنس بھی صحیح بخاری سے 4435 اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے 6295. ام المؤمنین اما سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو ان کے الفاظ ذرا سنیں سیدہ عائشہ کے. وہ کہتی ہیں کنت اسمع انه لا يموت نبی حتى يخیر بین الدنیا والآخرہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام صحت میں یہ اکثر بات سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کو موت اس وقت تک نہیں آتی. وصال اور وفات کا لفظ نہیں، لا يموت نبی، کسی بھی نبی کو موت نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اختیار نہ دے دے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں. تو کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت یہ اختیار دیا گیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا دے. اور دوسری روایت بخاری اور مسلم میں، یہ دونوں روایتیں انشاءاللہ میں کور کروں گا، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اما عائشہ کہتی مجھے یاد آ گیا، او یہ اختیار دیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کریں گے، آپ آخرت کی طرف ہی جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 7واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 803 نمبر. جب بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی، صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اس کے بعد باقی تکبیرات آہستہ کہتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ رافضی ان کو خام خواہ گالیاں دیتے ہیں، سب سے زیادہ بنو امیہ کے مخالف اور اہل بیت کے حامی سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں جتنی کرٹیکل احادیث ہیں نا اہل بیت کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، مولا حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، سب کے سب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں. تو 803 نمبر حدیث صحیح بخاری میں بنو امیہ کے بدماش گورنروں نے جب یہ سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ نے ان کو نماز پڑھ کے بتائی اور 22 دفعہ اللہ اکبر کہا. 4 رکعتوں میں نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہا رکوع سجدے میں جاتے وقت. اس طرح 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے اینڈ پہ کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے رہے، ان کانت ہذہ لصلاتہ حتی فارق الدنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تکبیرات کہتے رہے یہاں تک کہ فارق الدنیا ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے فارغ ہو گئے. فارق الدنیا، وصال فرما گئے نہیں، فارق الدنیا، دنیا سے فارغ ہو گئے. تو یہ وہی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اس میں تو رفع دین ہی نہیں، اور پائی دے پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں جے. یہ تو ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے تکبیرات کا بیان، اس میں پہلا رفع دین بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا. پھر یہ تو ہے ہی تکبیرات والا چیپٹر، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں فارق الدنیا کے الفاظ نہیں تھے اس لیے میں نے بخاری کا حوالہ دیا. 8واں ریفرنس بھی صحیح بخاری سے ہے 5414. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس سے گزر رہے تھے، ایک بھنی ہوئی بکری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی گئی. وہ مجلس میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ 2 لقمے آپ بھی لگا لیجئے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار فرما دیا اور پھر کہنے لگے اللہ اکبر، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من الخبز الشعیر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی. تو تم مجھے بھنی ہوئی بکری پیش کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی جو سب سے ایک سستا کھانا تھا وہ بھی آپ نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ بھنی ہوئی بکری کھانے سے انکار کر دیا. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ خرج رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے خارج ہو گئے، تشریف لے گئے.
تو یہ میرے بھائیوں ہماری ٹیکنیکل گفتگو، علمی پوائنٹس ختم ہوئے. اب دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں، 17 صحیح الاسناد احادیث. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پہ سینکڑوں احادیث بیان کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں. میں 10 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن میں نے اس مجلس کی آسانی کی خاطر صرف 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کرنی ہے. ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور میں نے یہ 17 کا عدد لیا ہے اس چیز سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے 17. فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. اور یہ 17 کی 17 صحیح الاسناد حدیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہوں گی، الل ٹپ نہیں ہوں گی، ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی. میں نے بڑی محنت کی ہے ان کو ترتیب دینے میں، اور جستا جستا ان کی ایکسپلینیشن میں جو احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کروں گا تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. اور ٹائم کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں میں صرف مشکات المصابیح کی نمبرنگ بتاؤں گا. یہ مشکات المصابیح جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے. شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 فائلیں ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے نمبرز میں بتا دوں گا، تقریباً ساری حدیثیں اکا دکا کے علاوہ اس میں موجود ہوں گی. میں ان کے نمبرز بتا دوں گا، یہاں پر آپ کو فٹ نوٹ پہ مکمل نمبرز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس پہ میرا لیکچر ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس کے تعارف کے اوپر. پہلی حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 6138. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں، اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور کہا خوش آمدید میری پیاری بیٹی، اور پھر دونوں باپ بیٹی ایک کونے میں بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیا. اس سرگوشی کے فوراً بعد سیدہ فاطمہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کی حالت دیکھی، اما عائشہ کے الفاظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا. آپ نے فوراً ان کو اپنے قریب کر کے ایک اور سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی. اب یہ ساری بیویاں بیٹھی ہیں، ان سے نے ڈسکس کیا وہ مسئلہ، صرف اپنی بیٹی فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے میرے سینے میں وہ افشا نہیں کر سکتی. پھر اما عائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، دنیا سے وفات فرما گئے، پھر میں نے سیدہ فاطمہ کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں اس حق کی جو ماں ہونے کے ناطے میرا حق ہے فاطمہ تم پر، مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تم سے کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا اب میں بتا سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ قرآن حکیم کا دورہ میرے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ سنتے سناتے تھے. تو اس میں انڈیکیشن ہے کہ اب میں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا. تو اس بات میں رو پڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دل جوئی کے لیے دوسری دفعہ فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کر ملو گے. تو میں اس پہ مسکرا پڑی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت والے چیپٹرز میں بھی محدثین امام بخاری اور باقی ائمہ لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی پوری ہوئی، 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ بھی انتقال فرما گئی، اور اس وقت ان کی ایج تقریباً 20 سے 22 سال تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی. اور بیویوں میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وفات کے بعد. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 5957. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، چاہے آخرت کو اختیار کرے. تو اس بندے نے پھر دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں اور آخرت کو اختیار کر لیا.
بس یہ ایک ایمبیگوس جملہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو ابو بکر کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کسی بندے کا ذکر کیا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. بچپن سے ساتھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں کو سمجھنے والے. پھر ابو سعید خدری کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد تو ہم نے کہا او ابو بکر صدیق صحیح روئے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا, چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے آخرت کی نعمتیں اڈاپٹ کرے, تو اس بندے نے آخرت کی نعمت کو اڈاپٹ کر لیا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے 3627. عبد الرحمن بن عوف نے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بیٹے بھی جوان ہیں لیکن آپ ابن عباس کو بڑی پرائورٹی دیتے ہیں جس کی عمر ہی 15 سال ہے, صرف اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں, بڑے بڑے جید صحابہ بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتے, اس میں کون سی خاصیت ہے؟ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں, بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو کسی صحابی نے کوئی تفسیر, کسی نے کچھ کی, اینڈ پہ انہوں نے کہا ابن عباس اوے منڈیا دس انہوں وڈیا نو. ابن عباس نے کہا اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ جب فتح ہو جائے اور دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں, استغفار کریں, وہ معاف کرنے والا ہے, یعنی آپ پھر آخرت کی طرف مائل ہو جائیں. سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم, جو ابن عباس نے کہا ہم بھی یہی تفسیر اس کی جانتے ہیں. انہوں پتہ لگا ہے کہ انہوں اسی کیوں پرائورٹی دینے اس منڈے نو. تو یہ داڑھی سفید ہونا کوئی شرط نہیں ہے, کالی داڑھی والے کے پاس بھی سفید داڑھی والوں سے زیادہ علم ہو سکتا ہے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 5970 اور 6021. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے میرے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ ہائے میرا سر درد, میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا. آپ نے فرمایا عائشہ, سیدہ عائشہ نے اس طریقے سے اظہار کیا کہ میں تو اس سر درد میں مر جاؤں گی, برین ہیمریج ہی نہ ہو جائے مجھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی نا تو مر گئی تو تیرے لیے تو خوش نصیبی والی بات ہے, میں خود تیرا جنازہ پڑھاؤں گا, تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا, تجھے اور کیا چاہیے. تو سیدہ عائشہ کو بھی غصہ آ گیا, آگے سے بیوی تھی, انہوں نے بھی دل لگی کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں اور آپ اگلے دن کسی اور عورت سے شادی کریں. عورتوں کو تو یہ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ کوئی اور بیوی نہ کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عائشہ میرا سر بھی درد کر رہا ہے. اور اس میں جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ محبت تھی میاں بیوی کی کہ دونوں کا بیک وقت سر درد کر رہا تھا, یہ محبت تھی. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بلاؤں اور تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤں اور میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں. وہ بعد میں پتا چلا یہ خلافت کا معاملہ تھا, تاکہ بعد میں اگر کوئی خواہش کرنے والا خواہش بھی کرے. وہ کون تھے؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے, میں بعد میں بتا دیتا ہوں. پھر میں نے ارادہ کیا کہ تحریر نہ لکھواؤں, اللہ تعالی اور میرے اصحاب میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. تو میں نے اس تحریر کو کے ارادے کو ترک کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث قرطاس بھی ہے, وہ کاغذ قلم والی سیدنا عمر والی بڑی مشہور حدیث, محرم کے مہینے میں اکثر رافضیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. وہ میں آج ڈسکس نہیں کر رہا, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں ہے 5966 حدیث قرطاس. اس پہ میں نے الگ سے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. تو میں نے ثابت کیا ہے وصی رسول نہ تو سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی, بلکہ یہ قرآن حکیم ہے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال وہ ڈیٹیل لیکچر ہے, جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, مشکات میں 6019, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دو. اور مسجد نبوی کا وہ باب ابی بکر آج تک کھلا ہوا ہے, وہ بند نہیں ہوتا ابھی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی تھی. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ترمذی میں ہے جو مشکات میں ہے 6105, وہ بھی صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو وہ بعض لوگ پھر اس سے رزلٹ نکالتے ہیں یہ, اور وہ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کے لیے اشارہ ہے, اس میں ابو بکر کے لیے. تو میں نے ثابت کیا ہے
کہ وصی رسول قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن حکیم. میں نے بخاری اور مسلم سے اس کو ثابت کیا ہے، مسئلہ نمبر 55B دیکھ سکتے ہیں جسے بھی شوق ہو. چوتھی حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 165. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا کہ ہر آنکھ اشک بار تھی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی خطاب ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی اطاعت کرنے کی، سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی ناک کٹا حبشی امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، اگر کوئی مقرر کر دیا جائے. جو میرے پاس زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور سنن نسائی میں 1578 ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. 30 سال تک خلافت راشدہ ہے. مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ سکتے ہیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. 5واں ریفرنس بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 5958. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے شہادت کے 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں ہوئی غزوہ احد، 8 سال بعد 11 ہجری بنتی ہے، اور 11 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی. نماز جنازہ دوبارہ پڑھی شہدائے احد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب فرمانے لگے گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانثاروں کو یاد رکھا جنہوں نے احد کے موقع کے اوپر قربانی دی تھی. ان کی قربانیوں سے 3 براعظموں میں اگلے 5 سے 6 سال میں حکومت مسلمانوں کی پہنچنے والی تھی. انہوں نے فروٹ نہیں کھایا تھا ان قربانیوں کا، فروٹ کھانے والے بعد میں تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا. اور دوسرا غزوہ احد میں دنیا کی محبت کی انوالومنٹ کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی یاد دہانی کروائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے، اور میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت یہاں پر کھڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر، اس وقت کی آپ سمجھ لیں رشین امپائر اور امریکن امپائر، اس کی چابیاں مجھے دے دی ہیں، یعنی میری امت اس کو فتح کر لے گی، 3 براعظموں تک حکومت پہنچ جائے گی. کاش آپ میں سے لوگ ہمت کریں، جتنے 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر سیریز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 3 براعظموں تک حکومت پہنچی کیسے. قطر والوں نے عربی میں یہ فلم بنائی ہے، سیدنا عمر کی بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک عربی میں ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے، انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی، تو وہ آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں میرے صحابہ کہ تم شرک کرنے لگو، توحید میں نے اتنی کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے، لیکن تم دنیا کی محبت کا شکار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرو گے دنیا کی محبت میں، پھر تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح کے اگلے لوگ برباد ہو گئے. وہی بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں کیا تھی پھر. تو مسئلہ نمبر میرا 8 ریکارڈ ہے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ آج میں اس ٹاپک کو چھوڑ رہا ہوں، اور باقی ڈیٹیل جو ہے میرے بھائیوں، یہ خلفائے راشدین کے بعد 41 ہجری کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد پھر امت پہ جو ملوکیت جو ہے وہ مسلط ہوئی اور اس کے جو دنیا داری والا رزلٹ نکلا، اس کے اوپر میں نے ایکسکلوسیو کام کر دیا ہے. یہ میرا ایٹم بم ریسرچ پیپر ہے، ان ہول ہسٹری آف اسلام کسی نے یہ کام نہیں کیا الحمدللہ. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں
72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. احادیث اس میں 150 ہے. ایک ایک نمبر پہ ایک سے زیادہ حدیث ہے. مثلا 33 نمبر پہ غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق میں نے لیے ہیں. اس کے علاوہ باقی احادیث بھی 150 کے قریب روایتیں ہیں اس کے اندر. یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے اور ہندی زبان میں بھی. اہل سنت پاک.com سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5B. یہ ناسبیوں کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے, یہ صحیح الاسناد احادیث ہیں الحمدللہ, اور یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ. اسی اعتبار سے میرا ایک ایکسکلوسیو لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اور حال ہی میں محرم الحرام 1438 ہجری میں 5 گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن میرا اور علی نقوی صاحب کا 1-to-1 ریکارڈ ہوا ہے. 100 کوسچنز آن سنی شیعہ کنفلکٹ, تمام ٹاپکس ہم نے الحمدللہ کور کیے ہیں. مسئلہ نمبر 157A اور B کے عنوان سے 2.5 گھنٹے کی 2 نشستیں اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہیں. چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے. مشکات میں 712 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بار بار چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹاتے, کبھی اوپر کرتے کبھی ہٹاتے, اور پھر کہتے لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں اس حدیث میں ساتھ, بخاری میں 1390, مسلم میں 1183, کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر مبارک کو اوپن چھوڑ دیتے, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی. یہاں لوگ کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے, سیدہ عائشہ کو نہیں پتا تھا شرک ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ مطلب ہی کچھ اور نکال لیتے ہیں. مسئلہ نمبر 8 میرا سن لیجئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ یہ کام کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ڈرا رہے تھے. یہ ام عائشہ کے الفاظ ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, مشکات میں 4508. ام عائشہ کہتی ہیں کہ امہات المومنین میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن چل رہے تھے, مرض میں تھے, مرض وفات میں. تو دونوں نے آپس میں بات کی کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی بول اٹھے کہ یہی تو ان کی خرابی تھی یہود و نصارہ کی, کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا اس کی قبر کے اوپر تصویریں اور مورتیاں لٹکا دیتے اور وہاں پر سجدے کرنا شروع کر دیتے. یہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ نہ سمجھیے یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مشکات میں 5361, کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی اگلے لوگوں کی فیشن آ جائے گا. ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی غزوہ حنین کے موقع پر, ایک درخت دیکھا ذات انوات اسے کہا جاتا تھا, جس سے مشرکین عرب جو ہے وہ اپنا تلوار اور اسلحہ مس کرتے تھے جنگ میں فتح کے لیے. تو صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی فتح حاصل کریں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی کہ اے موسیٰ تم بھی ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دو کہ ہم اس پہ دھیان کر کے بیٹھنا شروع ہو جائیں. اور پھر یہی ہوا, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے, انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. پھر 70,000 یہودی ایک دن میں قتل مرتد کی سزا کے تحت قتل بھی ہوئے. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے بھی وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے. یہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی, پرٹیکولرلی حدیث عقیدہ شرک کے بارے میں ہے. یہ میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے اس وقت محدث اعظم بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے میں یہ پھکی دے رہا ہوں کہ شان ارشاد جامع ترمذی میں اس حدیث کا موجود ہے. یہ پینٹ شرٹ کے بارے نہیں, مولوی نے سارا دن پینٹ شرٹ ہی وڑ جاتا ہے جا کے, فیشن کی گل ہوتی پینٹ شرٹ ہی وڑ جاتے ہیں. ان کے پاس جو موبائل ہیں 50,000 ہزار کے, اس میں ان کو کوئی مشابہت نظر نہیں آتی. ڈشکرے مولوی جو بڑی بڑی کلاشن کوفوں کے ساتھ 2-2 کلو کا گوشت ایک وقت میں کھانے والے اور اتنی مہنگی ریفلیں اور لینڈ روورز میں پھرنے والے, یہ ان کو مشابہت کافروں کی نہیں آتی. مشابہت جو ہے پینٹ شرٹ اور ٹائی وچ نظر آتی ہے, اور کوئی مشابہت نہیں نظر آتی. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ مسئلہ کلیئر کر دیا. مسئلہ نمبر 8 میرا دیکھ سکتے ہیں. اور قبروں کے احکام, مزارات, گنبد خضرا اور مسجد نبوی سے ریلیٹڈ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر
27 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 6221۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کے دن کی بات ہے، ان دنوں کی، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام، یہ دونوں انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تو انصار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے تھے، کہ وہ وقت بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں تھے، ہم روزانہ آپ کی باتیں سنتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس طرح آپ کے اصحاب تو بار رو رہے ہیں آپ کی یاد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسی وقت کالے رنگ کی پٹی سر پہ باندھی، سر درد کی وجہ سے، یہ پٹی باندھنا سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا سہارا لیتے ہوئے سیدنا فضل ابن عباس اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، ان کے سہارے کے ساتھ مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اے میرے اصحاب، میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یعنی قریش نے تو حضور کا ساتھ نہیں دیا تھا، انصار مدینہ نے اس دعوت کو کامیابی تک پہنچایا۔ میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ میرا جسم اور میری جان ہے۔ دیکھو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، اب صرف ان کے حقوق باقی ہیں۔ تم ان کے نیکوکاروں کا عذر قبول کرنا اگر غلطی کر بیٹھے، اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کر دینا۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مشکات میں 6216، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس سے اللہ دشمنی رکھے گا جو انصار سے دشمنی رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ دوستی رکھے گا جو انصار سے دوستی رکھے۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی اور محبت انصار آر دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، الحمدللہ۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 6218 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، میں نے تو ان کو تو وصیت کر دی ہے لیکن تمہیں بھی اصل بات بتا دوں، انصار میری وفات کے بعد باقی لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ اللہ اکبر، انصار صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا، ادھر میں پھر انصاف دلاؤں گا۔ تو حوض کوثر پہ مٹھائی نہیں کھلائی جائے گی، پھر سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو یہی انصار تھے جو واقعہ ہرہ میں یزید کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں بنو امیہ کی طرف سے پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ پھر حوض کوثر پہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی انصار سے کہہ دیا تھا۔ اب یہ ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اور میرے بھائیو آپ دیکھیں جستا جستا یہ میں 17 کے اندر جو ہے وہ 40-50 احادیث الحمدللہ بیان ہو رہی ہیں۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 5965۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے دنوں میں اکثر یہ بات مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، جو میں نے 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر کھانا کھایا تھا زہر آلود، وہ اس زہر کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا آیا ہوں، اور اب تو لگ رہا ہے گویا وہ زہر میری شہرت کو کاٹ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ وہ 4 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ اس کے اثر کو روک کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمانا تھا، تو اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ صحیح بخاری 5965، مشکات کے اندر 5965 ہے، اور اس واقعے کی پوری ڈیٹیل سنن ابی داؤد میں ہے 4512، صحیح بخاری میں 3169 اور مشکات میں 5935 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ ایک یہودی عورت تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بھونی ہوئی بکری تھی، اس کے اندر زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اپنی زبان پہ رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کھانے سے رک جاؤ، اس کے اندر زہر ہے۔ اس بوٹی نے بول کے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے، لیکن اس وقت تک زبان پہ اثر آ چکا تھا، اور اس کی تکلیف پھر آپ نے 4 سال تک اٹھائی۔ لیکن 2 صحابی جو وہ بوٹی کھا چکے تھے وہ وہیں پر شہید بھی ہو گئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلایا اور کہا یہ تو نے کیوں حرکت کی؟ آپ ذرا یعنی کہ اخلاق کے بلند درجے پہ تھے, آپ تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے یہود و نصارہ کا بھی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے, اور اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. دیکھو کیسی انہیں سائنس لڑائی اپنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصحاب کی شہادت کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا, کیونکہ 2 صحابہ کو زہر دیا گیا تھا, وہ شہید بھی ہو گئے تھے. یہ پورا واقعہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4512 نمبر حدیث میں موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف پھر 4 سال تک رہی, حتیٰ کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی. نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ حدیث مشکات میں نہیں ہے, بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں 680 اور مسلم میں 944. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نماز فجر میں ہماری امامت کر رہے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا. کھجور کی چٹائی کا بنا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ جب اٹھے گا تو آواز آئے گی مسجد کے اندر. اگر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو تو لیفٹ سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا, جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کے اوپر گنبد خضرا ہے. وہاں سے جب پردہ اٹھایا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں اتنا خوش ہوئے, قریب تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شوق میں نماز ہی توڑ دیتے, فطرے میں مبتلا ہو جاتے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھانے نہیں آیا, صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کیا اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں یہ سوموار کا دن تھا اور اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی, اور اسی سے میں نے وہ کیلکولیشن کی ہے. ریسرچ پیپر نمبر 12 میرا رکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم سے. بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذو الحجہ جو یوم عرفہ والا خطبہ ہے وہ جمعے کے دن دیا. تو 9 ذو الحجہ جمعے کا دن ہے اور یہاں وفات کا دن سوموار ہے. 9 ذو الحجہ سے لے کے ربیع الاول تک 3 مہینے بنتے ہیں, ذو الحجہ, محرم اور سفر. تینوں مہینے 30 کے رکھیں, تینوں 29 کے رکھ لیں. 2 29 1 30, 2 30 1 29, کوئی بھی پاسبل کمبینیشن بنائیں, کبھی بھی 12 ربیع الاول سوموار والے دن نہیں آتی. اور یہ میرے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے آج 15 سال ہو گئے ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع تمام تک پہنچے ہیں. تمام کے علماء نے کہا ہے کہ بالکل جی احادیث کا انکار بخاری و مسلم کا لازم آئے گا اگر ہم اس کو مان لیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. پھر بھی طارق جمیل صاحب نے, جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, ان کی میت کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے پھر کہا جی 12 جو ہے وہ وفات ہے. یہ جو ہے نا بس ایک مسکنسیپشن چل پڑی, یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر میرا 63 ہے, ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی سے 1 گھنٹے کا ایک کلپ بھی کاٹ کے مسئلہ نمبر 26 اپلوڈڈ ہے. ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیوں کا ازالہ اہل سنت پاک.com پر. بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں. بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں 63 سال کا ذکر ہے, کئی احادیث بخاری اور مسلم کی ان میں 65 سال کا بھی ذکر ہے, اور بعض بخاری اور مسلم کی احادیث میں 60 سال کا بھی ذکر ہے. 63, 60 اور 65 یہ 3 فگرز ملتے ہیں. ان کی تطبیق یہ ہے کہ اصل میں یہ 63 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے. یہ راؤنڈ آف, کسی نے 63 کو راؤنڈ آف کر کے 60 بنا دیا اور کسی نے دوسری طرف راؤنڈ آف کیا تو 65 بنا دیا. یعنی اگر آپ اس کو پورا کریں, مثلا اگر میں کہوں کہ 2:40 تو اس کو آپ 2:45 بھی کہہ سکتے ہیں, حالانکہ 2:45 ہوتا ہے 2:45, 2:40 نہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر بیچ میں ہوگا 2:35 ہوگا تو کوئی اس کو 2.5 بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ راؤنڈ آف ہے. اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے, قمری اعتبار سے 63 ہے, اور شمسی ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں سولر ایئرز اس کے اعتبار سے تقریباً 61 ایئرز بنتی ہے. لہذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ جی میری عمر بھی 63 سال ہی ہوگی, اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ 63 کو کراس کر چکے تھے, لیکن وہ بیچارے بھول گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز والی تھی. اور تو انہوں نے 65 سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے, اس دفعہ 65 کا بھی کیک کٹیا گیا.
تو تھوڑا جہا اردو تریٹ بھی کہتے ہیں بول لینے کو مت دے دینا کہ بھائی کیڑی تسی پیشن کوئی پریڈکشن کر رہے ہو، تہاڈی تے پہلی تریٹ کراس کر چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں تھی، لیونر ایئرز کے اعتبار تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے۔ اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے، 365 اور وہ 355 ڈیز کا۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 5964۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں، تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بخاری اور مسلم کے ایک اور طریق میں ہے، مشکات میں 5960، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مجھے ساتھ نصیب فرما ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں میں سے بھی، صدیقین میں سے بھی، شہداء میں سے بھی اور صالحین میں سے بھی۔ 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے، آپ دیکھ لیں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، مشکات میں 5959۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا، وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مسواک کی طرف آپ کا شغف تھا، تو میں سمجھ گئی، تو مسواک آپ کو دی گئی، آپ مسواک کرنے لگے۔ نزا کے عالم میں بھی اندازہ کریں دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، چاہے مسواک سے ہو چاہے ٹوتھ برش سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، ٹوتھ برش سے کریں گے اس کا بھی ثواب، اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد ہے، ورنہ تو ہم کیا صابن کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ؟ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا صابن کے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مسواک ایک منٹ اگر برش کی بات کرے وہ کہتے ہیں جی خلاف سنت ہو گیا، تو صابن خلاف سنت نہیں ہے، اصل میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534، صفائی نصف ایمان ہے، اصل مقصد ہے صفائی، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے ہو، خصوصاً آج کل جو مرغن غذائیں ہیں تو بعض اوقات تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسواک کے ذریعے ہو، ثواب دونوں کا انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی سخت تھی تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا، آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا، اور سیدہ عائشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا، اور کہتی ہیں یہ میری، آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی، 7 مشکیزوں کا پانی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بعض بخار جو ہے پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے، تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں، یعنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور یہی بات کرتے رہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بخاری میں 4451 نمبر حدیث ہے، اسی میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا، فی آخر یوم من الدنیا،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، وہ اول یوم من الآخرہ، اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے. اب آخرت کی زندگی آپ کی، حیات النبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے. مسئلہ نمبر 5 میرا سن لیجئے، 2 گھنٹے کی گفتگو. بھائیو، اسی حدیث میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں جو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ اما عائشہ کی گود میں تھوڑی اور سینے کے درمیان والے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، وفات ہوئی. اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے، جلد 6 پیج 274، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26391 جس حدیث کو شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، بلکہ اپنے السنہ رسالے میں 15 نمبر میں محرم 1431 ہجری اور جنوری 2010 کے اندر، بلکہ اس وفات النبی والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا حکم لگایا ہے. اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے 116 وفات النبی والا سنن نسائی الکبریٰ میں. یہاں پہ بھی انہوں نے اس چیپٹر میں درج کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کے وہی الفاظ موجود ہیں جو مشکات میں 5959 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اما عائشہ کہتی ہیں میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان والی جگہ میں ہوئی. اور مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا، اس میں آگے الفاظ ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھا، میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا کہ وفات کے بعد میں نے سر مبارک تکیہ پر رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے اور سینے کو پیٹنا شروع کر دیا. ظاہر ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، یہ تو پھر بھی عورت تھی نا، وہ مرد ہو کے ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کی وجہ سے. تو اس حدیث سے اہل تشیع ماتم کا ثبوت لیتے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا. اما عائشہ نے خود مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہ وہ ہر سال ماتم کرتی تھی، پھر وہ اس وقت ایک جذباتی کیفیت تھی، وہ ہو سکتی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، لہٰذا اس سے ماتم کا ثبوت نکالنا بالکل غلط ہے. اب بھائیو، اگلی 2 کریٹیکل احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جنازہ اور غسل اور قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 12ویں حدیث صحیح بخاری کی کریٹیکل ترین حدیث ہے اور کم از کم 5 طرق اس کے صحیح بخاری میں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241 1242 3667 3668 4454. مشکات میں یہ موجود نہیں، اس لیے میں نے اس کا نمبر نہیں بتایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، بہت کریٹیکل حدیث ہے، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام میرے حجرے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحیح بخاری 1241، ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو ہر شخص کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہو چکی آخرت کی. اما الموت التی کتبت علیک فقد متہا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی جو آپ کو آ کر رہنی تھی اور وہ موت آپ پر آ گئی. اب اس میں الفاظ ہیں یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے 909 کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی سے لے کے آن ورڈ، تو زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی کوئی نیک بندہ ہے اس تک تمہارا سلام اللہ کی طرف سے پہنچ جائے گا.
تو یا رسول اللہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارنا. اس مسئلے کو آپ سمجھیں. صرف یا رسول اللہ کہنا, یا نبی اللہ کہنا, لبیک یا رسول اللہ کوئی محبت میں کہہ لیتا ہے, وہ لبیک اللہم لبیک کے ایکویلنٹ نہیں, ویسے محبت کے لیے لبیک یا حسین کہہ لیتا ہے اگر اس کے پیچھے بد عقیدگی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے مسئلہ نمبر 157 میں بھی بتایا. تو اس مسئلے کو سمجھے, اصل میں بد عقیدگی نہیں پیچھے ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت مبارک کو کہا, صحیح بخاری 1241, یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتین. بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 11793 نمبر اثر ہے. یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے, السنن الکبری للبیہقی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, پھر کہتے السلام علیک یا ابا بکر, اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیک یا عمر. اسی پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیک یا رسول اللہ آپ جا کر پڑھیں گے. باقی تفصیلات کسی کو چاہیے تو 3 گھنٹے کا میں نے لیکچر پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کی ایکسٹریمز کا رد کیا تھا. ایک صوفیوں کے امام ہے, ایک سلفیوں کے امام ہے, اور درمیان کا راستہ بتایا تھا 3 گھنٹے میں, مسئلہ نمبر 54C اور 54D اہل سنت پاک.com پہ. اسی حدیث کی طرف ہیں بخاری میں جس کے 5 طریق میں نے بتائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماتھے پر بوسہ دیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو کہا یا نبی اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر حجرہ مبارک سے باہر نکلے, مسجد نبوی میں آ گئے, اور وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. باقی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا جو یہ بات کرے گا اس کو. سیدنا ابوبکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, حضرت عمر بیٹھ ہی نہیں رہے. پھر سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھ گئے. اب سیدنا ابوبکر کا ریگارڈ صحابہ میں سب سے زیادہ تھا. لوگ پہلے حضرت عمر کے گرد جمع تھے, پھر انہوں نے حضرت عمر کو ان کے حال پہ چھوڑا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. اور سیدنا ابوبکر نے پہلا جملہ ہی اتنا سخت بولا, الا آگاہ ہو جاؤ, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, حالانکہ کوئی نہیں کرتا تھا, لیکن توحید is the most sensitive issue in the sight of Allah. توحید کے لیے انہوں نے یہ فرضی بات بھی کر دی. اگر کوئی کرتا تھا بھی تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, تو بے شک اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 جو ہم پہلے کور کر چکے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی, اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں, مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. تم نے ہمارے نبی پہ احسان نہیں کیا, آپ نے پر احسان کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے شاکرین کو جزا دے گا. یہ آیت جو ہے پرٹیکولرلی غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شہادت کی خبر افواہ پھیل گئی اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی, اور صحابہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ ہمیں لگا کہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, ہے ہی اس موقع کے لیے تھی. اور دوسری آیت تلاوت کی سورہ الزمر آیت نمبر 30, انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. اور یہ 2 آیات, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرنا. ادھر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو یہ بات کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے 2 آیتیں پیش کی ہیں, اپنی بات ایبسولوٹلی نہیں رکھی ہے, حالانکہ وہ خلیفۃ الرسول چنے گئے اجماع امت سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو مسلح پر کھڑا کیا, پھر بھی انہوں نے آیات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. یہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی الحمدللہ. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں پھر کئی دنوں تک جو کوئی بھی ہمیں ملتا تھا ہم اسے یہی آیت سناتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ صحابہ ایک دوسرے کو آیت سنایا کرتے تھے تاکہ یقین آ جائے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملات کرتے رہے. آپ کی وفات سوموار والے دن ہوئی چاشت کے وقت. سوموار پورا دن، سوموار کی پوری رات، منگل پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا. ظاہر ہے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھنا تھا، تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر رہا الحمدللہ. تو اسی حدیث کا ایک طریق ہے صحیح مسلم میں 3669. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خطبوں سے فائدہ پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین آ گیا، اور جو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو قتل کریں گے، اور ان کے دل میں تھا کہ ابھی تو رومن امپائر بھی گرنی ہے، پرشین امپائر بھی گرنی ہے، اتنی بڑی بڑی فتوحات ہونی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے دنیا سے چلے گئے؟ ان کو کیا پتا تھا یہ تو ان کے دور میں ہونا ہے. اور یہ بڑی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ ہوتا نا تو وہ غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا. سکندر اعظم نے اپنی زندگی میں فتوحات کی ہیں، مرنے کے بعد اس کا گراف نیچے آیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر گری ہے، جبکہ عرب کے کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے. یہ غالب کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، سیدنا عمر کے دور میں جا کے قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. حالانکہ کتنے قبائل مرتد ہو گئے تھے، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ساری جمعیت جو ایک لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر جمع تھی وہ بکھر گئی. اور یہی ہیں جن کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے، الفاظ ہیں اصحاب ہوں گے، میرے صحابہ ہوں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. مجھے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا آپ کے بعد، آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ. آپ کہتے ہیں میں پھر کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان تھے اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، تو ظاہر مرتد وہی ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا، وہ اصحاب تھے، قانوناً اصحاب تھے، بعد میں وہ مرتد ہو گئے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل حدیث ہے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق کے خطبے کا بھی فائدہ ہوا اور سیدنا عمر کے خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین وہاں پر دب گئے حضرت عمر کے روب کی وجہ سے. دونوں خطبوں سے اللہ نے نفع پہنچایا. باقی سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا وہ مسئلہ نمبر 55B دیکھ لیں. وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. اب میرے بھائیو 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے. اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا. یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، جنازہ، قبر کا کھودنا، دفنایا جانا، کفن مبارک، یہ کم از کم 7 کتابوں میں موجود ہے، 7 بکس میں. اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس 7 بکس سے میں حوالہ دینے لگا ہوں. پہلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے. یہ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا. سنن نسائی الکبریٰ میں 11,770 احادیث ہیں، 11770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کتب ستہ میں یہ الصغریٰ ہے، اس میں ہے 5761 احادیث. یہ چیپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے، اسی میں سے اجتباء کیا گیا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں سے. سنن نسائی الصغریٰ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 303 ہجری کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفى 364 ہجری. انہوں نے یہ اختصار کیا تھا، سنن نسائی الکبریٰ کو الصغریٰ میں کنورٹ کیا. الکبریٰ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے، لہٰذا میرا جو 72 احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں.
محدثین فرق نہیں کرتے ہیں. وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد الکبرا ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی الصغرا میں نہیں ہے, کتب ستہ والی میں نہیں ہے, وہ الکبرا میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 119928 کہ جو شخص فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے آیت الکرسی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن نماز ہی پڑھنی پڑنی ہے, خالی آیت الکرسی پڑھنا نہیں. انشاءاللہ تو بول لیا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو آیت الکرسی جو پڑھ لے, تو یہ حدیث سنن نسائی الکبرا میں ہے, اور اسی کا وہ چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار, اس میں سے ہم لیتے ہیں, اس میں نمبر ہے 9928. اسی طریقے سے سیدنا علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی الکبرا کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں نے 72 احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی الکبرا لکھا ہوا ہے, الصغرا نہیں ہے. پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی کا چیپٹر ہے خصائص علی. جب دمشق میں امام نسائی گئے اور سیدنا علی سے بغض تھا لوگوں کو, تو سیدنا علی کے خصائص پہ 194 احادیث جمع کی. پھر ان پہ رافضیت کا فتویٰ لگا. پھر انہوں نے فضائل صحابہ لکھی, وہ بھی اردو زبان میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ایک چیپٹر, وہ بھی موجود ہے, اردو میں آ چکا ہے الحمدللہ. یہ سب کے سب وفات النبی والا چیپٹر بھی آ چکا ہے. اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک 47 احادیث ہیں اس چیپٹر میں وفات النبی والے میں. اور جو میں حدیث اب بیان کرنے لگا ورڈ بائی ورڈ اسی سے, اور اس پہ باب باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے, کیف صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑھی گئی. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 7119 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 397. دوسرا ریفرنس ہو گیا. تیسری بک ہے المعجم الکبیر طبرانی, اس میں ہے 6367. چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے 3152 اور 3157. پانچواں ریفرنس سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مختصراً 1234 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پانچواں ریفرنس مجموع الزوائد میں ہے 8935. امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحت کو صحیح کہا. اور ساتویں کتاب ہے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 852 ہجری, جو امام حیثمی کے شاگرد ہیں. بخاری کی سب سے بہترین شرح جنہوں نے لکھی, انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 432 کے اندر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحت کو ٹھیک کہا. وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبرا سے ورڈ بائی ورڈ 7119. سنیے. سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی, ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں, وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, نماز نہیں پڑھا سکیں گے, روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم اور ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں, ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری روایتوں میں آتا ہے, ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو، یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے سالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ۔ میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا، انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں۔ صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر، اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں۔ اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں، اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے، اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف۔ بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن۔ تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک .com پر رکھا بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر و عمر وہاں پہ چلے گئے، مسئلہ نمبر 55 بھی میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے۔ اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر و عمر شریک نہیں ہوا، بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں، مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا۔ تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی، وہاں پر فتنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہیں 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے، یہی ہوتا ہے۔ تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے۔ پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے، اسی لیے تو 3 دن لگ گئے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی، اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے،
جلد 4 اور پیج 30 پہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے، اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا، اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122 کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھو دی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے، بڑی رکت انگیز حدیثیں میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ اب صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔ صحابہ ٹینشن میں آ گئے، اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی، اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے، اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے کوئی نہ اتارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت نے، سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا، اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا، جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 15ویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 1693۔ سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا، باغلی قبر۔ یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا،
اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی، اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے، اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے. تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. وہ لیتے ہیں اس میں سے وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو. فی کہتے ہیں ان دا گریو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے. وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک، زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس، ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے، اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن کی کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا، مسئلہ نمبر 59A، اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر. ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ، وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی. سنن نبی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی. یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 5961. یہ بھائیو اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں، رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈال ہے. بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا. ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے. ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے،
لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سیلیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی، تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے؟ اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے ہیں. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں، اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی، اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر، ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی 30:1 کے اوپر عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967، انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا، سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے، آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی. 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا، یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے، سنت چھوڑ کر گئے، اہل بیت کا احترام، ان کی محبت چھوڑ کر گئے. اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں.
مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی، اس میں وہ سوال جواب کرنے میں انشاءاللہ میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی تیار ہوں۔ اچھا سعد علی، اچھا ادھر احمد، اچھا یہ بچے دو، ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ کو باہر بھی تلاوت اور نعت چھوٹی سی سنائیں گے، تو آ جاؤ بھائی، احمد علی آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا۔